سوال: حضرت حوا کو پسلی سے پیدا کرنے کی حکمت کیا تھی؟ جواب: تاکہ یہ ظاہر ہو کہ عورت مرد کے ساتھ محبت، قربت اور راحت کے لیے ہے، نہ کہ اس پر غلبہ یا اس سے جدائی کے لیے۔ سوال: حضرت آدم اور حوا کی شادی کس نے کرائی؟ جواب: ان دونوں کا نکاح خود اللہ تعالی نے کیا تھا۔ سوال: حضرت آدم اور حضرت حوا کی شادی کہاں ہوئی؟ جواب: ان کی شادی جنت میں ہوئی۔ سوال: ان کے درمیان نکاح کس طرح ہوا؟ جواب: اللہ تعالی نے حضرت آدم کو مہر کے طور پر درود شریف پڑھنے کا حکم دیا، پھر حضرت حوا ان کے نکاح میں دے دی گئی۔ سوال: حضرت آدم اور حضرت حوا کی شادی سے کیا سبق ملتا ہے؟ جواب: یہ کہ نکاح انسان کی فطرت کا حصہ ہے اور اللہ تعالی کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت حوا علیہ السلام۔ سوال: حضرت حوا کو کہاں سے پیدا کیا گیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے۔ سوال: سب سے پہلے انسان کون تھے؟ جواب: سب سے پہلے انسان اور نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کہاں ہوئی؟ جواب: جنت میں۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت حوا علیہ السلام۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کس لقب سے یاد فرمایا؟ جواب: صفی اللہ۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب: بہت سے بیٹے اور بیٹیاں تھیں، جن میں حابل اور قابل مشہور ہیں۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا نام کیا تھا؟ جواب: قابل۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام کیا تھا؟ جواب: حابل۔ سوال: حابل اور قابل کے درمیان جھگڑا کیوں ہوا؟ جواب: حسد کی وجہ سے۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلا قتل کس نے کیا؟ جواب: قابل نے اپنے بھائی حابل کو قتل کیا۔ سوال: قابل نے لاش چھپانے کا طریقہ کس سے سیکھا؟ جواب: ایک کوے سے، جس نے دوسرے کوے کو مار کر زمین میں دفنایا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے نیک بیٹے کا نام کیا ہے؟ جواب: حابل۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی سب سے مشہور اولاد میں کون نبی بنے؟ جواب: حضرت شیث علیہ السلام۔ سوال: حضرت شیث علیہ السلام کون تھے؟ جواب: حضرت آدم کے بیٹے اور نبی تھے، ان پر صحیفے نازل ہوئے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟
جواب: تقریباً 1000 سال۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر کہاں اتارا گیا؟ جواب: سری لنکا میں۔ سوال: حضرت آدم اور حضرت حوا کہاں ملے؟ جواب: عرفات کے میدان میں۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ جواب: مختلف روایات کے مطابق بیت المقدس اور مختلف روایات کے مطابق سری لنکا میں۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ جواب: بنی آدم۔ سوال: قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: تقریباً 25 مرتبہ۔ سوال: شیطان نے حضرت آدم کو کس چیز کی لالچ دی؟ جواب: ہمیشہ زندہ رہنے اور جنت کی بادشاہی کا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے کتنے سال رونا اور توبہ کی؟ جواب: تقریباً 200 سال۔ سوال: اللہ تعالی نے توبہ قبول کرنے کے لیے کون سے کلمات سکھائے؟ جواب: ربنا ظلمنا انفسنا، سورہ اعراف۔ سوال: حضرت آدم کی نسل سے سب سے آخری نبی کون ہیں؟ جواب: ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیوں سجدہ کیا؟ جواب: کیونکہ اللہ تعالی نے حکم دیا تھا اور حضرت آدم کو علم کی فضیلت عطا کی تھی۔ سوال: سب سے پہلے کپڑا کس نے بنایا؟ جواب: حضرت آدم اور حضرت حوا نے جنت کے پتے جوڑ کر کپڑا بنایا۔ ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کیا کردار ہے؟ جواب: انہوں نے اللہ کے حکم سے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا اور اس کی بنیادوں کو اونچا کیا۔ سوال: کعبہ کی موجودہ عمارت کتنی پرانی ہے؟ جواب: موجودہ عمارت کئی بار تعمیر ہوئی، آخری بڑی تعمیر 1996 میں ہوئی۔ سوال: قرآن میں کعبہ کا ذکر کہاں آیا ہے؟ جواب: سورہ آل عمران، سورہ بقرہ، سورۃ المائدہ سمیت کئی مقامات پر بیت اللہ کا ذکر ہے۔ سوال: کعبہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ جواب: ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سوال: کعبہ کی سمت کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: اسے قبلہ کہا جاتا ہے، یعنی نماز میں رخ کرنے کی سمت۔ سوال: حجر اسود کیا ہے؟ جواب: یہ جنت کا ایک پتھر ہے جو کعبہ کے ایک کونے میں نصب ہے۔ سوال: حجر اسود کو چومنا کیوں سنت ہے؟ جواب: کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے بوسہ دیا، اسی لیے یہ عمل سنت بن گیا۔ سوال: کعبہ کے دروازے کی اونچائی کتنی ہے؟
جواب: تقریباً 2.25 میٹر زمین سے اونچا رکھا گیا ہے، یعنی 2.25 میٹر۔ سوال: کعبہ کو کس کپڑے سے ڈھانپا جاتا ہے؟ جواب: اسے غلاف کعبہ کہا جاتا ہے جو کالا ریشمی کپڑا ہوتا ہے۔ سوال: غلاف کعبہ کب بدلا جاتا ہے؟ جواب: ہر سال 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے دن۔ سوال: غلاف کعبہ کہاں تیار ہوتا ہے؟ جواب: مکہ مکرمہ کے کسوہ فیکٹری میں خاص طور پر تیار کیا جاتا ہے۔ سوال: کعبہ کے 4 کونوں کے نام کیا ہیں؟ جواب: رکن اسود، رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی۔ سوال: کعبہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جواب: اندر سفید سنگ مرمر کی دیواریں، چند لالٹین اور 3 ستون ہیں۔ سوال: کعبہ کی اونچائی کتنی ہے؟ جواب: موجودہ عمارت کی اونچائی تقریباً 43 فٹ ہے۔ سوال: طواف کعبہ کس سمت میں کیا جاتا ہے؟ جواب: طواف ہمیشہ بائیں طرف کیا جاتا ہے۔ سوال: کعبہ کو دنیا کا پہلا گھر کیوں کہا گیا؟ جواب: کیونکہ یہ قرآن میں ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ۔ سوال: کعبہ کی کئی بار تعمیر کیوں ہوئی؟ جواب: وقت کے ساتھ طوفان، جنگوں اور زلزلوں سے نقصان ہوا، اس لیے مختلف ادوار میں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ سوال: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم جگہ مسجد حرام ہے۔ سوال: فتح مکہ کے وقت رسول اللہ نے کعبہ کے ساتھ کیا کیا؟ جواب: تمام بتوں کو توڑ دیا اور جاء الحق و زہق الباطل کی تلاوت فرمائی۔ سوال: کعبہ کے ارد گرد کتنی مساجد ہیں؟ جواب: صرف ایک مسجد حرام جو دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ سوال: کعبہ کے پاس دعا قبول ہونے کی خاص جگہ کون سی ہے؟ جواب: ملتزم، حجر اسود اور دروازے کے درمیان کا حصہ۔ سوال: کعبہ کا طواف کرنے والے کو کیا انعام ملتا ہے؟ جواب: ہر طواف پر بے شمار نیکیاں، گناہوں کی معافی اور جنت کی خوشخبری ملتی ہے۔